منافقین کے بارے میں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، وما ہم بمؤمنین، اور وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں، وہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی کی اور ان کے زبانی جمع خرچ کو کوئی حیثیت اور کوئی وزن نہیں دیا۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے آپ سے دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ یعنی اس انجام کا وبال جو ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں منافقت، اس کا وبال انہی پر ہوگا، ظاہر کسی اور کو تو نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ وما یشعرون، شعور نہیں ہے۔ پھر اس نفاق کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری سے تعبیر کیا کہ نفاق اور شک اور شبہ کی یہ بیماری جو ہے، اور کفر کے ساتھ ان کی وابستگی اور وفاداری کی یہ جو بیماری ہے، یہ دلوں کی بیماری ہے، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا ہے ان کی بیماری کو، اور ان کے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان کے اندر ان کی مزید جو حرکتیں اور نشانیاں ہیں وہ ذکر کی جا رہی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارا تو کوئی اور کام نہیں ہے۔ اب یہاں فساد فی الارض اور اصلاح دو باتیں ذکر کی گئی ہیں، اور فساد کا لفظ بڑا عام ہے، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں آدمی بڑا فسادی ہے۔ کوئی آدمی اگر کوئی فتنہ پیدا کرتا ہو، کوئی خرابی پیدا کرتا ہے، کہیں کوئی بگاڑ اور اس کے عمل کے نتیجے میں کوئی نقصان پیدا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں فلاں آدمی بڑا فسادی ہے، بڑا فتنہ پرور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں یہ بات کہی کہ جب مسلمان صحابہ اکرام ان سے کہتے تھے لا تفسدوا، فساد نہ کرو۔ اب کس قسم کا فساد کرتے تھے یہ، اور کس طرح اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے، اہل اسلام کو نقصان پہنچاتے تھے؟ تو ان کی بڑی بڑی شکلیں یہ تھی کہ جب بھی کفر اور اسلام کی کوئی جنگ ہوتی تو ان میں کفر کا ساتھ دیتے، ان کی وفاداریاں کفر کے ساتھ ہوتی، مسلمانوں کے راز جا کر کافروں کو بتاتے اور انہیں یقین دلاتے کہ ہم تمہارے وفادار ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ویسے ہی ہم صرف دل لگی کے لیے اور ان کو یقین دلانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ اصل میں ہم تمہاری صف کے اندر موجود ہیں اور تمہارے ساتھ ہماری وفاداریاں ہیں۔ تو سب سے بڑی فساد کی شکل تو یہ تھی۔ اسی طرح اور مختلف مواقع پر بھی اس طرح کی بے شمار شکلیں جو ہیں سامنے آئی۔ سورہ منافقین کا نزول جس واقعہ پر ہوا، ایک کنویں پہ دو صحابہ اکرام، ایک انصاری تھے ایک مہاجر تھے، دونوں میں آپس میں تلخی ہو گئی، انصاری نے انصاری کو بلایا، مہاجر نے مہاجر کو، تو اس پر عبداللہ بن ابی کے علم میں جب یہ بات آئی تو اس نے جتنی سخت باتیں مسلمانوں کے بارے میں کہیں، وہ تو فساد کا سب سے بڑا ذریعہ تھی، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ منافقین نازل کی۔ تو اس نے کہا کہ کل لوگوں کو آپ لوگوں نے اپنے دروازے کھولے ان کے لیے اور ہر طرح ان کو کھلایا پلایا، اور نعوذ باللہ یہاں تک کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہے جس طرح کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کتے کو پالتا ہے اور وہ اس کے خلاف بھونکتا ہے، اسی کے خلاف۔ تو ان مہاجرین کو آپ لوگوں نے کل تک جو ہے اس طریقے سے پالا ہے، آج آپ کے خلاف جو ہے یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین کے اندر
یہاں تک کہ الفاظ عبداللہ بن ابی کے نقل کیے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اب ہم واپس مدینہ میں جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت دار ہے وہ ان میں سے ذلیل لوگوں کو باہر کھڑے کرے۔ تو اس سے بڑا فساد اور کیا ہو سکتا ہے جو عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں نے کیا۔ تو منافق کی ایک نشانی اور اس کا ایک مزاج جو یہاں پر یہ ذکر کیا کہ یہ فسادی ہے، فساد فی الارض کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد نہ کرو، قالوا، تو کہتے ہیں انما مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، بس ہمارا کام اصلاح ہے۔ ہم دونوں گروہوں کے درمیان جو ہے مصالحت کا کردار ادا کرتے ہیں، امن و امان قائم کرنا، امن کی بحالی۔ ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کشمکش میں ہمارا اور کوئی کردار نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی مصالحت کی شکل ہو۔ جس طرح آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کفر اسلام کی ان باتوں کے اندر نہ پڑو، سارے انسان ہیں، ہیومنزم کی بات، سارے انسان ہیں، انسانی بنیادوں پر ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، اور اس بحث میں نہ پڑھیں کہ اسلام کیا ہے اور کفر۔ ظاہر ہے کہ اسلام اور کفر ہی کی بنیاد پر ایک تقسیم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا ہے، حزب اللہ و حزب الشیطان۔ سورہ مجادلہ کے اندر ایک کہا گیا کہ ایک تو اللہ کی جماعت ہے جو ایمان کی بنیاد پر ہے، دوسری حزب الشیطان ہے جو کفر کی بنیاد پر ہے۔ دنیا کے اندر دو ہی گروہ ہیں، باقی انسانوں نے خود جو تقسیم کی ہے کہ نسل کی بنیاد پر، جغرافیے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، یہ انسانوں کی تقسیم ہے، اس کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ اسلام ایک ہی تقسیم کو قبول کرتا ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہے، ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہے کہ یہ مومن ہے اور یہ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ، تم میں سے کچھ مومن ہیں اور کچھ کافر ہیں، بس یہ دو گروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسرا گروہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں کفر اور اسلام کی تقسیم بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح کی کسی تقسیم جو ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے، تو وہ سمجھتا ہے اپنے آپ کو انما نحن مسلمون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں اور کفر اور اسلام کی ان سرحدوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ نظریے کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر جو تقسیم ہوتی ہے یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کہتا ہے یہی بنیاد ہے اور اسی کی بنیاد پر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی فیصلہ ہونا ہے۔ تو نفاق کے نتیجے میں انسان کا مزاج کس قسم کا بنتا ہے کہ فساد کو اصلاح سمجھتا ہے اور اصلاح کو فساد سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اس حد تک انسان کے نظریے میں، ذہن میں اور رویوں کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ فساد میں اور اصلاح کے اندر فرق نہیں کرتا۔ خیر اور شر اس کے نزدیک کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، باقی چیزیں، اصل چیز جو ہے انسان کا اپنا مفاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا الا، سنو، خبردار رہو۔ یہ کسی کو متوجہ کرنے، بہت اہم بات پر کسی کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، الا، سنو، خبردار رہو، انہم، بے شک یہی، ہم المفسدون، فساد کرنے والے ہیں۔ اور بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد انہم، یقیناً یہی، ہم المفسدون، فسادی ہیں، یہی فساد کرنے والے ہیں، معاشرے کے اندر فتنہ برپا کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں کہ ان حرکتوں کے نتیجے میں اور اس طرز عمل کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ منافقین کا ایک طرز عمل بیان کیا گیا۔ دوسرا، اب ان کو اگلی آیت کے اندر حکم دیا جا رہا ہے کہ جس طرح دیگر کھڑے اور سچے مسلمان ہیں ان کی طرح اسلام قبول کر لو۔ زبانی تمہارا ایمان کا یہ دعویٰ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان کو دوبارہ سچے اور کھرے مسلمانوں کی طرح ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے آمنوا، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح یہ لوگ، الناس، یہ لوگ ایمان لائے، خاص لوگوں کی طرف اشارہ ہے، خاص گروہ کی طرف، صحابہ کرام کے
تو یہاں الناس سے مراد صحابہ اکرام کا گروہ ہے۔ ایک طرف منافقین تھے، دوسری طرف صحابہ اکرام کا گروہ تھا۔ تو صحابہ اکرام کا گروہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے کہ یہ کھرے ہیں، سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، دلوں کے بیت تک جانتا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ ہجرت کی، سب کچھ قربان کیا، ایمان کی خاطر اپنا ہر رشتہ توڑا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے گھر بار چھوڑے، اپنے رشتے سارے چھوڑے، اپنا کاروبار تباہ کیا، کاروبار سارا کچھ قربان کیا، یہ سب کچھ قربانیاں انہوں نے دی۔ ان کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح ایک دفعہ انہوں نے ایمان قبول کیا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ اس کے لیے ہمیں کیا کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو ان لوگوں کی طرح ایمان لانے کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا انؤمن، تو انہوں نے کہا کہ انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کو جو ہجرت کی جنہوں نے، یا جو صحابہ اکرام جنہوں نے قربانیاں دی اسلام کی خاطر، ان کو منافق جو ہے وہ بیوقوف سمجھتے تھے، نادان سمجھتے تھے، پاگل سمجھتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کفر اور اسلام کی باتیں، اور اس مارکے کے اندر جو ہے آدمی اپنا گھر بار بھی چھوڑ دے اور اپنی جان تک لگانے کے لیے تیار ہو جائے، یہ تو کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ انسان پہلے اپنے مفادات کا تحفظ کرے، پہلے اپنا مفاد، اپنی سہولت، اپنی راحت، اپنی خوشی، کن چیزوں کے اندر مجھے راحت ہے، خوشی ہے، ان چیزوں کو قربان کرنا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ ایک منافق کے لیے یہ ہے نفاق کہ آپ اللہ کے دین کی خاطر، جو زندگی کا، صحابہ اکرام نے تو زندگی کا مقصد قرار دیا دین کو، اور ظاہر ہے کہ مقصد جو ہے اس کی خاطر انسان جان بھی قربان کرتا ہے، مال بھی قربان کرتا ہے، اپنی راحت بھی قربان کرتا ہے، اپنی ہر آسائش کو قربان کرتا ہے۔ لیکن منافق کے نزدیک یہ انسان کا مفاد مقدم ہے، اس کی راحت مقدم ہے، اس کا اپنا جو آسائشیں ہیں وہ مقدم ہیں۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، اس کو وہ کمعقلی، نادانی سمجھتا ہے۔ اور آج بھی مختلف ٹائٹل کے ساتھ جو ہے لوگ، اگر کوئی آدمی اسلام پر عمل کر رہا ہو تو کہتے ہیں جی پریکٹسنگ مسلمان، آج ایک نیا لیول اس پر آپ سنتے رہے ہوں گے ٹی وی پہ، بہت سے لوگ اپنے آپ کو دانش لبرل طبقہ جو ہے، آزاد خیال طبقہ، کہ ہم کوئی پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں، یعنی ایسے مسلمان نہیں ہیں جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں، باقی ہم آج کی جدید ترقی یافتہ دنیا کے ساتھ ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، جو ان کا ذہن ہے، وہی ہمارا ذہن بھی ہے۔ ہم اس طرح بنیاد پرستوں کی طرح نہیں کہ جو قرآن و سنت کی طرح رجوع کی دعوت دیتے ہیں، ان کی طرح ہم نہیں ہیں۔ تو یہ بات 1400 سال پہلے بھی ہو رہی تھی، آج بھی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اسلام کی خاطر کوئی قربانی کی بات کرے تو کہتے ہیں مذہبی جنونی ہے، اس کو مذہبی جنونی کا، تو وہ فسادی کا لفظ کہتے تھے، بلکہ بیوقوف کہتے تھے ان لوگوں کو۔ الا انہم هم السفہاء، سنو یہی بیوقوف ہیں۔ بیوقوفی تو یہ ہے کہ انسان اپنی دائمی زندگی کو تباہ کر دے اور عارضی مفادات کے تحفظ کے لیے دائمی، وہ تو ہمیشہ رہنے والی زندگی، اللہ کی رضا کی زندگی، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، جان کی، مال کی، وقت کی قربانی دے کر انسان نماز کے لیے آتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، جہاد کے اندر جان کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں ان کا تصور یہ تھا کہ یہ نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی اصل عقل مندی ہے۔ الا انہم هم السفہاء، بے شک یہ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ
عقل مندی اور نادانی کے پیمانے کیا ہیں، اصلاح اور فساد کیا ہے، یہ بڑی ایک اہم بات ہے جو قرآن مجید کے فہم کے ساتھ تعلق رکھنے والی چند ایک اصطلاحات ہیں، بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر آدمی ان کو سمجھ جائے تو ہر دور کے اندر جو یہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں، اور اسی طرح معاشرے کے اندر جو مختلف گروہ ہوتے ہیں اور مختلف طرز عمل اختیار کرتے ہیں ان کو سمجھنے میں، اپنی پوزیشن سمجھنے میں اور مختلف گروہوں کو سمجھنے میں انسان کو آسانی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس دور کے اندر ایسا ہوتا تھا، آج کوئی ایسا کچھ نہیں ہے، آج بھی ایسا ہی ہے اور قیامت تک یہ ایسا ہی رہے گا۔ مسلمانوں کے اندر جو منافقین عملی ہیں اور اعتقادی منافق بھی رہیں گے، صرف یہ ہے کہ ان کے بارے میں ہم یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ کون آدمی جو ہے منافق اعتقادی ہے، وہ تو صرف وہی تک محدود تھا، بلکہ قیامت تک یہ رہیں گے۔ عملی منافقین جو ہیں وہ بھی رہیں گے اور عقیدے کے منافق جو ہیں وہ بھی قیامت تک کے لیے رہیں گے۔ دونوں طرح کے منافقین جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے رہیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین کے اندر فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، سنو یہی فساد کرنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح کے لوگ ایمان لائے، تو یہاں میں نے بتایا کہ لوگوں سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح کہ تم، یعنی صحابہ کرام کو مخاطب کرتا ہے، جس طرح تم ایمان لائے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا لیں گے۔ گویا کہ ہدایت کے لیے نمونے، ایک نمونہ صحابہ کرام کو پیش کیا گیا یہاں پر کہ جس طرح انہوں نے ایمان لایا، اب ان کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نمونہ، بطور ماڈل کے، بطور نمونہ کے کہ اس طرح کے کھرے اور سچے لوگ جنہوں نے جب ایمان قبول کیا ہے تو پوری یکسوئی کے ساتھ قبول کیا اور اس کے لیے سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو یہ کہنے لگے کہ کیا ہم ایمان لائیں جس طرح کہ یہ نادان ایمان لائے ہیں۔ الا سنو انہم هم السفہاء، یہ بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن جانتے نہیں ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ دو تین آیات ہی ابھی فی الحال آپ کے سامنے ذکر کروں تاکہ ان کا ترجمہ اور مفہوم خاص طور پر ہمارے نوازی حضرات جو ہیں وہ بھی سمجھ جائیں۔ اور اصل مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی آیات